میں ہمارے لیے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ دبئی میں پاکستانیوں پر زمین تنگ کر دی گئی، بڑی بے دخلیاں شروع ہو چکی ہیں۔ ایران یو ایس کشیدگی، پاکستانی شیعہ کمیونٹی کیا سچ میں عین نشانے پر ہے؟ یو اے ای کا بڑا کریک ڈاؤن، ہزاروں پاکستانیوں کو ڈپورٹ کرنے کی اصل وجہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ کیا دبئی اب پاکستانیوں کے لیے محفوظ نہیں ہے؟ کچھ سنسنی خیز انکشافات کرنے جا رہی ہیں۔ پاکستانیوں کے ویزے آخر کیوں ریجیکٹ ہو رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ وہ سچ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ دبئی سے بے دخلی، کیا یہ صرف سیکیورٹی وجوہات ہیں یا بات بہت آگے تک جا پہنچی ہے؟ کیا ایران امریکہ جنگ کا ملبہ پاکستانیوں پہ گرا ہے؟ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہ موجود ہیں یا جو یہاں سے وہاں پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دبئی خصوصاً یو اے ای کی پوری بات کر رہے تھے۔ پاکستانی خاص طور پہ جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کی بے دخلی یا ویزا مسائل کے حوالے سے بہت زیادہ پیچیدگیاں اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ اگرچہ آفیشیل سطح پر جو یو اے ای کی حکومت ہے، متحدہ عرب امارات نے کسی مخصوص جو مسلک ہے اس کو نشانہ بنانے کا اعلان نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے اس بات پہ کوئی بولا ہے کہ جی ایسا ہے، لیکن لوگوں کو نظر آ رہا ہے، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک بڑی تعداد میں جو ہے جو زمینی حقائق ہیں، جو تجزیہ کار بتا رہے ہیں، جو لوگ اپنی کہانیاں شیئر کر رہے ہیں کہ شیعہ کمیونٹی، مسلمان شیعہ کمیونٹی جو ہے ان کو نکالنے کے بہت سارے واقعات جو ہیں اس وقت سامنے آئے ہیں۔ ہم اس پر بات کر رہے تھے، کچھ اشارے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اس کا اثر خلیجی ممالک پہ تو پڑا ہی ہے، یو اے ای پہ بہت زیادہ پڑا ہے۔ پاکستان سے ایک دم انہوں نے پاکستان سے جو ہے ادھارا مانگ لیا، جو پاکستان نے لیا ہوا تھا پاکستان نے چلے جی واپس کر دیا۔ یو اے ای اپنی سلامتی کے حوالے سے انتہائی حساس ہے اس وقت۔ ایران کے ساتھ تعلقات، جب ایران اور مغربی ممالک کے درمیان کوئی بھی تناؤ پیدا ہوتا ہے تو یو اے ای جو ہے اس پر بڑا اثر ہوتا ہے اور اس بار تو بہت زیادہ اثر ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ اپنی داخلی سیکیورٹی جو ہے وہ کافی سخت کر دیتے ہیں۔ سیکیورٹی اداروں کو خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں علاقائی کشیدگی کا اثر جو ہے وہ ان کی اپنی زمین پر یا کسی احتجاج نیٹ ورک پہ نہ پڑے، لیکن اس بار تو ہم نے یو اے ای کو دیکھا کہ بڑے وہاں پہ حملے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک چیز کی ہے کہ جو بھی حملہ ہوا ہے، جو بھی جگہوں پر نقصان پہنچا ہے، بڑے بڑے ہوٹلز کو نقصان پہنچا ہے، لوگ وہاں پر بیسمنٹس میں قید ہو گئے تھے، لوگوں کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ آپ نے کسی صورت یہاں پر ویڈیوز نہیں بنانے، کسی کو حالات نہیں بتانے، کوئی واٹس ایپ میسیج نہیں کرنا، کوئی تصویر شیئر نہیں کرنی، جو یہ کرے گا اس کو نکال دیں گے۔ بڑے معاملات عجیب ہوئے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اس نہج پہ آ گئی ہیں کہ ہم اتنے مہنگے ہوٹلز کی بیسمنٹ میں رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس بنیاد پر پھر لوگوں کی نگرانی انہوں نے بڑھا دی، جن کے نظریاتی یا مذہبی روابط ایران کے ساتھ تھے۔ پھر یہاں تک معاملہ آیا کہ جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کو لگا کہ جی وہ بھی کنیکٹڈ ہیں ایران کے ساتھ۔ اب حالیہ مہینوں میں پاکستانی شہریوں کو ویزے کے حصول میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستانیوں کے لیے سیکیورٹی اسکریننگ کا عمل بہت سخت کر دیا۔ بعض شہروں جیسے کہ کراچی، پارا چنار، ڈی آئی خان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو تو پہلے یہ ریجیکٹ کر رہے تھے۔ پھر یو اے ای کے قوانین کے مطابق کسی بھی قسم کی سیاسی یا مذہبی جو سرگرمیاں، کسی بھی قسم کی چیز کو پوسٹ کرنا وہ سخت جرم قرار دے دیا۔ ایران امریکہ جنگ یا پھر کسی مذہبی لیڈر کے حق میں کی گئی پوسٹ کو کرنے سے آپ کو رپورٹ جو ہے وہ کیا جانے لگا۔ پاکستانی کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد کو حالیہ عرصے میں ان وجوہات پر نکالا گیا ہے۔ اوور سٹے اور غیر قانونی کام، یعنی کہ یو اے ای نے 2025 اور 26 میں ویزا قوانین کی تو کافی زیادہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن تو کیا تھا، لیکن ابھی کچھ لوگوں نے اپنی سٹوریز لگائی ہیں کہ کسی نے لکھا کہ جی ہم جو ہے مجلس میں گئے ہوئے تھے، کسی نے لکھا کہ ہم امام بارگاہ گئے ہوئے تھے، ہم بلا وجہ بتائے بغیر رپورٹ کر دی، کسی نے لکھا ہم 40 سال سے وہاں پہ موجود تھے، کسی نے لکھا کہ 15 سال سے ہمارا کاروبار ادھر تھا، ہمیں بتائے بغیر ایک دم سے 24 گھنٹے کا وقت دیا، ہمارا سامان بھی سارا وہیں پہ رہ گیا، ہم بڑی بری حالت میں وہاں سے نکلے ہیں۔ تو بڑی تکلیف دہ سچویشن تھی۔ ابھی کچھ جعلی دستاویزات، ویزا اپلائی کرتے ہوئے غلط معلومات یا جعلی جو تعلیمی اسناد ہے اس کی وجہ سے بھی ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ پھر شیعہ کمیونٹی کے حوالے سے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ انہیں بہت زیادہ اس طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کو ایران اور امریکہ کانفلکٹ کے بعد جو ہے وہاں سے نکال دیا گیا۔ ماضی میں بھی کچھ ایسی رپورٹس آئی ہیں جہاں مخصوص پیشہ ور افراد، ڈاکٹر، انجینئرز کو بغیر کسی ٹھوس جرم کے صرف سیکیورٹی رسک قرار دے کر ملک چھوڑنے کا 24 گھنٹے میں حکم دے دیا گیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ قدم اکثر ایران کے ساتھ منسلک گروپس کے ساتھ ممکنہ ہمدردی کے شبے میں جو ہے اٹھایا جاتا ہے۔
پھر اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے کیوں نہ ہو۔ پاکستان کی بے دخلی محض کسی ایک مسئلے تک محدود نہیں ہے، لیکن جو لوگ اپنی سٹوریز شیئر کر رہے ہیں ان کے مطابق شیعہ کمیونٹی کو بڑی تعداد میں نشانہ بنایا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی چیز شیئر بھی نہیں کی تھی، کوئی واٹس ایپ گروپ میں کوئی میسیج نہیں کیا تھا، ہم تو 40 سال سے وہاں پہ رہ رہے تھے، ان کو بھی جو ہے 36 گھنٹے کے اندر رپورٹ کر دیا گیا، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، بہت عجیب سچویشن ہو گئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے دوران سیکیورٹی اداروں کی نظریں ان لوگوں پہ زیادہ رہیں جن کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مسئلہ کیسا ہو سکتا ہے یا وہ کسی ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ ہم تو کسی ایجنڈے کے تحت کام نہیں کر رہے تھے، ہم تو صرف اپنے کام پر فوکس کر رہے تھے، ہمارے بیوی بچوں کے کا ہمارا روزگار سے ان کے گھر چلتے تھے، پاکستان میں ہمارے سے بڑی زیادتی کی ہے۔ میں پھر یہ بات بولوں گی، جس بھی ملک میں رہیں وہاں کے قوانین کی پاسداری کریں، یہ ہم پر فرض ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے۔ ایتھکس بھی یہی ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر اگر آپ کو وہ ملک برا لگتا ہے، ان کے نظریات سے آپ کو اختلاف ہے تو پلیز چھوڑ دیں، لیکن اگر وہاں پہ کوئی رولز ہیں اس کو فالو ضرور کرنا چاہیے۔ اس پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔